آج کی اس کلاس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پاکستان میں صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات لیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو صنعتی ترقی ہے اور معاشی ترقی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی ملزوم ہیں۔ جس ملک کے اندر صنعتی ترقی ہوتی ہے وہاں پر معاشی ترقی بھی ہوتی ہے، وہاں پر فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی رہی کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی جیسا کہ تقسیم پاکستان تقسیم ہند سے پہلے انڈیا کے اندر ہندوستان کے اندر 921 کارخانے تھے، اور جب یہ تقسیم ہند ہوئی اور ہمارا پاکستان معاذ وجود میں آیا تو ہمارے حصے میں صرف 34 کارخانے آئے، اور 34 کارخانوں میں سے بھی کچھ ایسے کارخانے تھے جس کے لیے ہم جو خام مال جو ہماری زراعت سے صنعتوں کی طرف جاتا ہے تو اس میں ہم خام مال میں بھی خود کفیل نہیں تھے، جو ہمیں باہر سے لینا پڑتا تھا۔ تو کیا ہوا، اس وجہ سے ہم کیا ہے لیس ڈیولپنگ کنٹریز میں ہمارا شمار ہو، کیونکہ جن ممالک کو اگر آپ کمپیئر کریں جہاں پر جو ہے وہ فی کس آمدنی زیادہ ہے ان کا انحصار صنعتوں پر ہے۔ سمجھے، صنعتیں جہاں پر لگتی ہیں وہاں پر ایک تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، پیداوار بڑھتی ہے، نہ صرف ملک کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی چیزوں کو برآمد کیا جاتا ہے، ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اس سے زر مبادلہ ملتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں اس کا رجحان کم ہے، ہمارے ہاں چھوٹی صنعتیں بھی جو ہیں وہ بھی سال میں جو ہے یا تو 9 ماہ چلتی ہیں یا پھر پورے سال بند رہتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ اگر ہمارے ہاں جو امیر ترین لوگ ہیں وہ اپنے سرمایہ کو رسم و رواج میں، فیشن میں، اپنی عادات میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں استعمال کرنے کے بجائے اگر ان پیسوں کو وہ مختلف انڈسٹریز میں لگائیں تو کیا ہوگا کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں جو ہے یہ صنعتی ترقی کے لیے بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، جس سے جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صنعتوں کو باقاعدہ ترقی دی جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہے آپ کا صنعتی ترقی کارپوریشن کا جو ہے وہ ادارہ بنایا گیا۔ پھر پاکستان میں زرعی ترقیاتی صنعتی جو ہے وہ IDPP بینک جسے کہا جاتا ہے اس کا فروغ عمل میں آیا تاکہ جو ہے وہ آپ کی صنعت کو فروغ دے اور اس سے جو ہے وہ ہماری انڈسٹری اور فروغ پائے۔ ٹھیک ہے، پکی بینک بنایا گیا۔ پھر پاکستان کے اندر یہ سائنسی اور صنعتی ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا۔ پھر مختلف صنعتوں کو بنانے کے لیے ان کو ٹیکسز کی چھوٹ دی گئی، برات دی گئی کہ وہ اگر آپ یہ صنعتیں لگائیں گے، جیسے آج بھی یہ ہمارے سی پیک کے اندر مختلف پورے دنیا کے اندر جو ہے جو لوگ انویسٹرز ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں، انڈسٹریز لگائیں، ہماری گورنمنٹ نے ان کو یہ چھوٹ دی ہے، یہ برات دی ہے کہ ہم سبسڈیز دیں گے، آپ آئیں، ہم آپ کو ٹیکسوں میں برات دیں گے اور آپ آ کر یہاں پر انڈسٹریز لگائیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ دیکھیں جب فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اور اس سے آپ کے پاس انڈسٹریز جو ہے وہ مارکیٹ وجود آتی ہے، اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے، ملک میں جو ہے خوشحالی آتی ہے، اور جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہوتا ہے، بیسیکلی زر مبادلہ مل رہا ہوتا ہے، جس سے بھی گورنمنٹ بھی خوشحال ہوتی ہے اور عوام بھی خوشحال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبسڈیز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریسرچ سینٹر بھی بنایا گیا، اور لوگوں کو جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے ان کو جو ہے وہ ان کو کنوینس بھی کیا جا رہا ہے، ان کو موٹیویشن بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ ہم بینیفٹ دیں گے، کوئی چیز اگر آپ باہر سے منگوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ صنعتوں کے قیام کے لیے اور بھی گورنمنٹ بے شمار بہت زیادہ اقدامات جو ہے وہ لے رہی ہے، اور اگر یہ جو ہمارے ہاں جو جن لوگوں کے پاس کافی سرمایہ ہے اگر ان کا رجحان صنعتوں کی طرف آ جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت جلدی نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں، اور اس کے قیام کی وجہ سے بے روزگاری ختم ہوگی، ہمارے ہاں جو ہے فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر سرمایہ کاری کی ترقی کا بیورو بھی یہاں پر قائم کیا گیا پاکستان کے اندر، اور پھر کیا ہے جناب 1955 میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی وجہ سے کیا کہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اسمال انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ پورے کریں تو وہ آپ کو ایک فائنانس کر دیتے ہیں اور آپ اس فائنانس سے جو ہے وہ اپنی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ نے بھی کافی سارے ایسے اقدامات کیے، یوتھ کے لیے جو بے روزگار ہیں ان کو قرضے بلا سود قرضوں کا اقدام کیا تاکہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اپنی انڈسٹریز لگا کر اپنے کاروبار کروائیں۔ دنیا میں دیکھیں انٹرپرینورشپ کا رجحان ہے، لوگ جاب کی بجائے اپنے بزنس کو ایز انٹرپرینور کرنے پر جو ہے وہ
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں ہم لوگوں کے پاس یا لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ جاب کی بجائے وہ خود کوشش کریں اپنی تعلیم کو، اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کو اور اپنی سوچ کو، اپنے آئیڈیاز کو اکٹھا کریں اور گورنمنٹ سے فیسیلیٹیشن لیتے ہوئے، جس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ان سے ہیلپ لیتے ہوئے انڈسٹری لگائیں، اس پہ محنت کریں. اس سے نہ صرف وہ جلد جو ہے وہ خوشحال ہو سکتے ہیں بلکہ ان سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے اور ملک بھی خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک سے دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.